دوستو، اس دنیا میں بہت سے شہر آباد ہیں، لیکن ان میں ایک شہر ایسا ہے جس کے لیے جنگیں لڑی گئیں، قربانیاں دی گئیں، سلطنتیں تباہ ہوئیں اور کروڑوں دل آج بھی دھڑکتے ہیں، اور وہ شہر ہے یروشلم۔ دوستو، یروشلم ایک ایسا شہر ہے جو یہودیوں کے لیے ان کے ہیکل کی یاد ہے، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کی مصلوبیت کی جگہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے ان کا قبلہ اول اور معراج کی نشانی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امن کا یہ شہر تاریخ کا سب سے بڑا میدان جنگ کیسے بنا؟ دوستو، اس سوال کا جواب ہم جانیں گے جیروسلم 1 City 3 Faiths بک کی مدد سے، جس کی رائٹر ہیں کیرن آرمسٹرانگ۔ کیرن آرمسٹرانگ اپنی اس کتاب میں یروشلم کی ہزاروں سال پرانی تاریخ، مذہبی عقیدت، جنگیں اور امید سب ایک ساتھ بیان کرتی ہیں۔ یہ کتاب صرف ایک شہر کی تاریخ نہیں، بلکہ ایمان، طاقت، سیاست اور شناخت کی ایک طویل داستان ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخرکار یروشلم 3 مذاہب کے لیے اتنا مقدس کیوں ہے۔ لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، یروشلم کی کہانی کسی بادشاہ یا نبی سے نہیں، بلکہ ایک چشمے سے شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 3000 سال قبل اس پہاڑی پر، جسے آج ہم مقدس مانتے ہیں، ایک پانی کا چشمہ تھا جس کا نام جیہون تھا۔ دوستو، قدیم زمانے میں جہاں پانی ہوتا وہیں زندگی ہوتی تھی۔ اسی پانی کے چشمے کی وجہ سے اس پہاڑی پر یبوسی نامی ایک قبیلے نے اپنی بستی بسائی۔ یہ لوگ کنانی تھے، یعنی فلسطین کے قدیم باشندے، اور یہ پہاڑی ان کے لیے مقدس اس لیے تھی کیونکہ یہاں انہیں سکون ملتا تھا، یہاں پانی تھا، اور یہاں کی اونچائی انہیں خدا کے قریب لگتی تھی۔ انہوں نے یہاں اپنے دیوتاؤں کے لیے پتھروں سے قربان گاہیں تعمیر کی۔ دوستو، اس وقت شہر کا نام یروشلم نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا، لیکن اس کی بنیادوں میں وہ احساس پیدا ہو چکا تھا جو اسے باقی دنیا کے شہروں سے الگ کرنے والا تھا۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ اس دور کے لوگوں کے لیے مذہب صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اپنی زمین کو بچانے اور زندگی کی جدوجہد کا نام بھی تھا۔ یہ لوگ اپنے دیوتاؤں سے ڈرتے بھی تھے اور ان سے امید بھی رکھتے تھے۔ دوستو، یروشلم کی پہاڑی کے ارد گرد گہری کھائیاں تھیں، جس کی وجہ سے یہ ایک قدرتی قلعہ بن گیا تھا۔ دشمن کے لیے اس پر حملہ کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ یبوسیوں نے شہر کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں بھی بنا رکھی تھیں۔ تقریباً 1000 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل قوم 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ان کا کوئی کامن مرکز نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اگر ان تمام قبائل کو ایک قوم بنانا ہے تو ایک ایسا شہر چاہیے جو کسی قبیلے کی ملکیت نہ ہو، بلکہ سب کے لیے برابر ہو۔ دوستو، یروشلم اس وقت یبوسیوں کے قبضے میں تھا، اور اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ یبوسیوں کو یقین تھا کہ کوئی اسے فتح نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک چال چلی اور اپنے سپاہیوں کو اسی مشہور جیہون چشمے کی سرنگ کے ذریعے شہر کے اندر داخل کیا اور خاموشی سے شہر کو فتح کر لیا۔ فتح کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا اور اسے شہر داؤد یا سٹی آف ڈیوڈ کہا جانے لگا۔ آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ حضرت داؤد نے شہر فتح کرنے کے بعد یہاں رہنے والے پرانے باشندوں کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی شہر سے نکالا، بلکہ انہیں وہاں رہنے کی اجازت دی۔ دوستو، یہ یروشلم کی تاریخ میں رواداری کی پہلی بڑی مثال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر کو سیاسی مرکز تو بنا لیا، مگر ابھی روحانی مرکز بنانا باقی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تابوت سکینہ کو، جس میں حضرت موسیٰ کی دی گئی تختیاں اور مقدس تبرکات تھے، بڑے جشن کے ساتھ یروشلم لے کر آئے۔ تابوت سکینہ کی موجودگی کی وجہ سے یہ شہر خدا کا شہر بن گیا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جہاں یہ تابوت ہے وہاں خدا موجود ہے۔ اس طرح یروشلم بنی اسرائیل کے لیے دنیا کا مقدس ترین شہر بن گیا۔ لوگ اسے صہیون کہنے لگے۔ دوستو، یہاں حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس تابوت کے لیے ایک شاندار ہیکل یعنی محل تعمیر کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شہر کے شمال میں ایک اونچی جگہ، جسے کوہ موریہ کہا جاتا تھا، کا انتخاب کیا۔ دوستو، یہ وہی جگہ ہے جہاں آج ڈوم آف دا راک موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں ہیکل کی تعمیر نہ کروا سکے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے۔ ان کا دور امن، خوشحالی اور ترقی کا دور تھا۔ حضرت داؤد نے جس ہیکل کا خواب دیکھا تھا، اسے حقیقت کا روپ حضرت سلیمان نے دیا۔ انہوں نے یروشلم کے سب سے اونچے مقام کوہ موریہ پر ایک ایسا محل نما ہیکل تعمیر کروایا جس کی مثال اس وقت کہیں نہیں ملتی تھی۔
اس کام کے لیے انہوں نے لبنان سے قیمتی لکڑی، بہترین قسم کے پتھر اور سونا استعمال کیا۔ پھر تابوت سکینہ کو اس ہیکل کے سب سے اندرونی اور مقدس حصے قدس الاقداس میں رکھا گیا۔ دوستو، آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب یروشلم صرف ایک دارالحکومت نہیں رہا بلکہ ایک مقدس قلعہ بن گیا۔ ہیکل کی تعمیر نے یروشلم کی شکل بدل دی۔ اب یہ صرف ایک پہاڑی بستی نہیں رہا بلکہ تجارتی مرکز بھی بن گیا۔ دور دور سے یہاں قافلے آنے لگے۔ حضرت سلیمان نے شہر کی دیواروں کو مزید مضبوط کیا اور بڑے بڑے محل بنوائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے عوام پر بھاری ٹیکس بھی لگائے اور لوگوں سے سخت محنت لی، جس کی وجہ سے اندرونی طور پر کچھ بے چینی بھی پیدا ہو گئی۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ حضرت سلیمان کی حکمت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اپنے فیصلے کروانے کے لیے یروشلم آتے تھے، کیونکہ اس شہر کے بارے میں یہ تصور عام ہو گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عدل ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، اس کے بعد تاریخ میں ایک افسوسناک موڑ پیش آیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں کے دور میں یروشلم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک شمالی سلطنت جس کا مرکز سامریا بن گیا اور دوسرا جنوبی سلطنت جس کا مرکز یروشلم رہا۔ دوستو، یہاں یروشلم کی سیاسی طاقت اگرچہ کمزور ہو گئی، لیکن اس کی مذہبی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ لوگوں کا ایمان تھا کہ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، خدا اپنے اس گھر یعنی ہیکل کی حفاظت خود کرے گا۔ لیکن 586 قبل مسیح ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی عظیم فوج کے ساتھ یروشلم کا محاصرہ کیا۔ شہر کی دیواریں توڑ دی گئیں اور اس خوبصورت ہیکل کو جلا دیا گیا جسے حضرت سلیمان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ دوستو، یہ یروشلم کے یہودیوں کے لیے صرف ایک سیاسی شکست نہیں تھی بلکہ ایک روحانی صدمہ بھی تھا۔ یہاں آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ جب یہودی یروشلم سے دور تھے تو انہوں نے ایک نئی بات سیکھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ خدا صرف ایک ہیکل میں نہیں رہتا بلکہ وہ ان کی یادوں اور تورات میں بھی موجود ہے۔ اور اسی دور میں تورات کو مرتب کرنے کا کام شروع ہوا تاکہ شہر سے دور ہونے کے باوجود مذہب زندہ رہ سکے۔ دوستو، تقریباً 60 سے 70 سال بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ پرشیا کے بادشاہ سائرس اعظم نے بابل کو فتح کر لیا۔ سائرس ایک رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ یروشلم واپس آئیں اور اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کریں۔ یہودیوں کی یہ واپسی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ وہ یروشلم واپس آئے اور ہیکل ثانی کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ یہ نیا ہیکل حضرت سلیمان کے ہیکل جتنا عظیم الشان نہیں تھا، لیکن اس نے یروشلم کی روح کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہاں آرمسٹرانگ حضرت عزیز اور نہمیہ کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ نہمیہ نے ٹوٹے ہوئے یروشلم کے گرد دوبارہ دیواریں بنائیں تاکہ شہر محفوظ ہو سکے۔ حضرت عزیز نے لوگوں کو تورات کے احکامات سکھائے۔ اب یروشلم صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ ایک مقدس کتاب کا شہر بن گیا۔ دوستو، پھر 332 قبل مسیح دنیا کا مشہور فاتح اسکندر اعظم یروشلم پہنچا۔ اس کے آنے کے بعد یہاں زندگی بدل گئی، کیونکہ یونانی صرف اپنے ساتھ فوج نہیں لائے تھے بلکہ وہ اپنا کلچر بھی لائے تھے۔ یروشلم کے بہت سے امیر اور پڑھے لکھے لوگوں نے یونانی کلچر کو اپنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے عبرانی بولنے کی بجائے یونانی زبان بولنا شروع کر دی۔ دوسری طرف شہر میں جو غریب اور کٹر مذہبی لوگ تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا دین خطرے میں ہے، اور اصل مسئلہ تب ہوا جب ایک یونانی بادشاہ انطاکیہ چہارم تخت پر بیٹھا۔ وہ ایک ضدی اور سنگ دل بادشاہ تھا۔ اس نے یروشلم کے لوگوں پر ایسی پابندیاں لگائیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مثلاً اس نے تورات پڑھنے پر پابندی لگا دی، ہفتے کے دن عبادت کو جرم قرار دے دیا، اور سب سے بڑھ کر ہیکل ثانی کے اندر یونانی دیوتا زیوس کا بت رکھ دیا گیا۔ وہاں سور کی قربانی دی گئی، جو یہودیوں کے نزدیک سخت گناہ تھا۔ دوستو، جب بادشاہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ایک بوڑھے کاہن اور اس کے 5 بیٹوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ان کے لیڈر کا نام یہودا مکابی تھا۔ یہ لوگ گوریلا جنگ کے ماہر تھے۔ اگرچہ ان کی تعداد کم تھی، لیکن وہ ایمان کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے یونانی فوجوں پر حملے کیے اور حیرت انگیز طور پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دے کر یروشلم کو آزاد کروا لیا۔ یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنے کے بعد مکابیوں نے سب سے پہلے ہیکل کو بتوں سے پاک کیا، لیکن انہوں نے وہی غلطیاں کرنا شروع کر دی جو یونانی کر رہے تھے۔ وہ خود کو کاہن بھی کہتے تھے اور بادشاہ بھی، جو کہ مذہبی طور پر غلط تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، لوگوں کے درمیان فرقے بننے لگے، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر رومیوں نے یروشلم پر حملہ کر دیا
اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہیرودیس کو یروشلم کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ دوستو، ہیرودیس ایک بہت ہی عجیب شخصیت کا مالک تھا۔ وہ ایک ظالم اور شک کرنے والا انسان تھا۔ اس کے علاوہ اسے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ دوستو، ہیرودیس جانتا تھا کہ یہودی اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے اس نے ان کا دل جیتنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا۔ اس نے ہیکل ثانی کی دوبارہ تعمیر اور توسیع کروائی اور اسے اتنا عظیم الشان ہیکل بنا دیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ ہیکل کی دیواروں میں اتنے بڑے پتھر لگائے گئے کہ آج بھی ماہرین تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں، اور دیواری گریا بھی دراصل اسی ہیرودیس کے بنائے ہوئے ہیکل کی بیرونی حفاظتی دیوار کا ایک حصہ ہے۔ دوستو، جہاں ایک طرف ہیرودیس نے عالیشان محل اور قلعے بنوائے، وہاں دوسری طرف عوام پر بھاری ٹیکس بھی عائد کیے۔ آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ اس وقت یروشلم دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک امیر طبقہ تھا جو نئے فیشن اور رومی طرز زندگی کا حامی تھا، دوسرا غریب طبقہ تھا جو ہیکل کے کاہنوں کی بدعنوانی اور رومیوں کے قبضے سے تنگ آ چکا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ایک ہی تڑپ تھی کہ کب کوئی مسیحا آئے جو اللہ کا انصاف قائم کرے۔ دوستو، پھر تقریباً 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ یروشلم تشریف لائے۔ ان کا پیغام ہیرودیس کی عالی شان عمارتوں کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے ہیکل میں ہونے والی تجارت اور لالچ کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ خدا پتھر کی ان بڑی عمارتوں میں نہیں بلکہ انسان کے دل اور غریبوں کی خدمت میں ہے۔ آرمسٹرانگ لکھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا یروشلم میں داخلہ ایک غریب بادشاہ کی طرح تھا جو امن کا علم بردار تھا، لیکن شہر کے طاقتور لوگوں نے انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ کی مقبولیت بڑھ گئی تو رومی فوج پورے شہر کو تباہ کر دے گی۔ اس لیے انہوں نے ایک انسان کی قربانی کو پورے شہر کی تباہی سے بہتر سمجھا۔ دوستو، پھر ہیرودیس کی موت کے بعد شہر کے حالات مزید خراب ہو گئے اور رومیوں کے خلاف نفرت بڑھتی گئی۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑ دی، لیکن اس کا نتیجہ بہت ہولناک نکلا۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس طرح ہیرودیس کا بنایا ہوا عظیم الشان ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ رومیوں نے حکم دیا کہ اب کوئی یہودی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ رومیوں نے اس شہر کا نام بدل کر ایلیا کیپیٹولینا رکھ دیا اور ہیکل کی جگہ پر اپنے بتوں کے مندر بنا دیے، اور تقریباً 200 سال تک یروشلم ایک عام سا رومی شہر رہا۔ پھر 4 صدی میں ایک بڑا معجزہ ہوا۔ رومی بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی اور اس کی والدہ ہیلینا یروشلم آئیں تاکہ وہ ان جگہوں کو تلاش کر سکے جہاں حضرت عیسیٰ نے وقت گزارا تھا۔ بالآخر انہوں نے وہ مقام تلاش کر لیا جہاں مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی، اور وہ غار جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا۔ دوستو، انہی مقامات پر ہیلینا نے ایک عظیم الشان چرچ بنوایا جسے چرچ آف دا ہولی سیپولکر کہا جاتا ہے۔ اس چرچ کے بننے کے بعد یروشلم کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ آرمسٹرانگ بتاتی ہیں کہ اب یروشلم کا مرکز کوہ موریا نہیں رہا جہاں ہیکل تھا، بلکہ اب شہر کا مرکز وہ جگہ بن گئی جہاں چرچ آف دا ہولی سیپولکر موجود تھا، اور یہودیوں کا وہ مقدس مقام جہاں ہیکل بنا تھا اب ایک کوڑے دان کی طرح ویران چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، اس دور میں یروشلم میں بہت سے راہب اور درویش آ کر بس گئے۔ شہر میں خانقاہیں بن گئی، مگر عیسائیوں کے درمیان آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ انہی مذہبی بحثوں نے شہر کے امن کو متاثر کیا۔ پھر 638 عیسوی میں اسلامی افواج نے یروشلم کا محاصرہ کیا۔ یروشلم کے عیسائی رہنما بشپ سوفرونیس نے کہا کہ وہ شہر کی چابیاں صرف مسلمانوں کے خلیفہ کو دیں گے۔ اسی مقصد کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سادہ سے لباس میں اپنے غلام کے ساتھ باری باری اونٹ پر سواری کرتے ہوئے یروشلم پہنچے۔ ان کا داخلہ کسی بادشاہ کی طرح نہیں تھا بلکہ ایک درویش کی طرح تھا۔ انہوں نے شہر کے لوگوں کو امان دی، ان کی جان، مال اور گرجوں کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ دوستو، یہاں آرمسٹرانگ ایک مشہور واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عمر چرچ آف دا ہولی سیپولکر کا دورہ کر رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے ان سے کہا کہ وہ چرچ کے اندر ہی نماز پڑھ لیں، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا اور باہر نکل کر نماز پڑھی، کیونکہ حضرت عمر کا کہنا تھا کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو کل مسلمان اسے اپنا حق سمجھ کر یہاں مسجد بنا لیں گے اور تمہارا چرچ چھن جائے گا۔ یہ انصاف اور دور اندیشی کی ایسی مثال تھی جس نے عیسائیوں کا دل جیت لیا۔ دوستو، رومیوں نے کوہ موریا کو کوڑے دان کی طرح بنا دیا تھا۔
حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ گندگی صاف کی اور وہاں ایک سادہ سی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جسے آج ہم مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے مقدس تھی کیونکہ یہ ان کا قبلہ اول تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ یہیں سے جڑا تھا۔ اس کے بعد 691 میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسی پہاڑی پر وہ خوبصورت گنبد تعمیر کروایا جسے آج ہم ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یہ عمارت اس لیے اتنی شاندار بنائی گئی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اسلام اب ایک عظیم طاقت بن چکا ہے اور اس کی خوبصورتی عیسائیوں کے بڑے گرجا گھروں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ دوستو، اسلامی دور حکومت میں مسلمانوں نے ان یہودیوں کو دوبارہ یروشلم آنے کی اجازت دی جنہیں رومیوں نے 500 سال قبل شہر سے نکال دیا تھا۔ مسلمانوں کے سائے میں پہلی بار یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک ساتھ امن سے رہنے لگے۔ یروشلم اب ایک ایسا شہر بن گیا جہاں اذانیں بھی سنائی دیتی تھیں اور چرچ کی گھنٹیاں بھی۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، پھر 1099 میں یورپ میں ایک تحریک چلی۔ پوپ اور عیسائی بادشاہوں نے اعلان کیا کہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کرانا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اس طرح ایک بڑی فوج، جسے صلیبی کہا جاتا ہے، یروشلم کی دیواروں تک پہنچ گئی۔ جب صلیبیوں نے یروشلم کی دیواریں توڑی تو انہوں نے وہ وحشت دکھائی جس کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے۔ انہوں نے شہر کے ہر فرد کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی، بے دردی سے قتل کر دیا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر اتنے لوگ مارے گئے کہ روایت کے مطابق خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچ گیا، اور بالآخر صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت بنا لیا۔ صلیبیوں نے ڈوم آف دا راک کو چرچ میں تبدیل کر دیا اور اس کے گنبد پر صلیب نصب کر دی۔ مسجد اقصیٰ کو انہوں نے گھوڑوں کے استبل اور فوجیوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا اور مسلمانوں اور یہودیوں کے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ دوستو، اس 88 سالہ ظلم کے بعد تاریخ میں ایک اور نام ابھرا، صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بکھری ہوئی مسلم طاقت کو جمع کیا اور 1187 میں ہتین کی جنگ میں صلیبیوں کو دوبارہ شکست دے کر یروشلم حاصل کیا۔ یہاں آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا تو دنیا سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی وہی خون ریزی کریں گے جو صلیبیوں نے کی تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کو زندہ رکھا، کسی معصوم بچے کو قتل نہیں کیا، نہ کسی چرچ کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے عیسائیوں کو عزت کے ساتھ شہر سے نکلنے کا موقع دیا، جو غریب تھے ان کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ یروشلم کے دروازے تمام مذاہب کے لیے کھول دیے گئے، مسجد اقصیٰ کو غسل دیا گیا اور عبادت کے لیے دوبارہ بحال کیا گیا۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کے بعد مصر کے مملوک سلاطین نے یروشلم کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مملوکوں کو عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا، لیکن ان کی توجہ قلعوں کی بجائے علم اور مذہب پر تھی۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد درجنوں مدرسے، خانقاہیں اور مسافر خانے بنوائے۔ پھر 16ویں صدی عیسوی میں یروشلم عثمانی ترکوں کے پاس چلا گیا۔ اس دور کا سب سے بڑا ہیرو سلطان سلیمان تھا۔ جب سلطان سلیمان یروشلم پہنچا تو شہر کی بیرونی دیوار ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ پورے شہر کے گرد ایک عظیم الشان دیوار بنائی جائے، جو آج بھی موجود ہے۔ دوستو، عثمانیوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے مذہبی معاملات میں مکمل آزادی دی۔ عثمانیوں نے دیوار گریہ کے پاس یہودیوں کو باقاعدہ عبادت کرنے کی بھی اجازت دی، جو صدیوں سے بند تھی۔ عثمانی دور کے سینکڑوں سالوں میں یروشلم میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، یہ ایک پرسکون شہر تھا۔ لیکن 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران جب عثمانی سلطنت کمزور ہوئی تو برطانیہ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی جرنیل ایلن بی جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ آج صلیبی جنگوں کا اختتام ہو گیا۔ دوستو، یہ جملہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ برطانیہ اسے محض ایک سیاسی فتح نہیں بلکہ مذہبی جنگ کی جیت سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف یورپ سے بڑی تعداد میں یہودی یروشلم آنا شروع ہو گئے۔ ان کا مقصد صرف مقدس مقامات کی زیارت کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ یہاں ایک یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ برطانیہ نے ان یہودیوں کی مکمل حمایت کی، جس نے مقامی فلسطینی مسلمانوں اور عیسائیوں میں بے چینی پیدا کر دی، اور یروشلم میں مذہب کے ساتھ ساتھ زمین اور ملکیت کی جنگ بھی شروع ہو گئی۔ پھر 1948 میں برطانیہ فلسطین چھوڑ کر چلا گیا اور عربوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ گئی اور یروشلم دو حصوں میں بٹ گیا۔
ایک مشرقی یروشلم تھا جو اردن کے پاس تھا۔ وہاں پرانی دیواریں، چرچ آف دا ہولی سیپولکر اور مسجد اقصیٰ موجود تھے۔ دوسرا حصہ مغربی یروشلم تھا جو اسرائیل کے پاس تھا۔ وہاں جدید یہودی بستیاں بن گئیں۔ یوں تاریخ میں پہلی بار اس مقدس شہر کے بیچ ہاردار تاریں لگ گئیں۔ دوستو پھر 1967 میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑ گئی اور 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فوج جب دیواریں گریا تک پہنچی تو 2000 سال بعد یہودیوں کو وہاں بلا روک ٹوک عبادت کرنے کا پہلی بار موقع ملا۔ دوستو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ان کا قبلہ اول اب مکمل طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں تھا۔ فلسطینیوں کو اپنی ہی زمین پر اجنبی بنا دیا گیا۔ اس طرح یہ جنگ آج بھی ختم نہیں ہوئی اور آج بھی یہ شہر ایک مرکزی تنازع کا نقطہ ہے۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یروشلم کی تاریخ میں صرف وہی دور کامیاب رہا جس میں تمام مذاہب کو برابر کی عزت دی گئی۔ جب بھی کسی ایک گروہ نے دوسرے کو نکال کر صرف اپنی حاکمیت قائم کرنے کی کوشش کی تو یہ شہر خون کا شہر بن گیا۔ کتاب کے اختتام پر آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ یروشلم کا مسئلہ صرف سرحدوں کا نہیں بلکہ شناخت اور انصاف کا ہے۔ جب تک وہاں بسنے والے ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس نہیں کریں گے، یہ شہر حقیقی معنوں میں مقدس نہیں کہلا سکتا۔ تو دوستو یہ تھی یروشلم کی کہانی۔ اگر آپ کو اس کتاب کی سمری پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔